الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جیسا بھی آپ نے اعلان میں بھی سماعت فرمایا اور ویسے بھی ساری کمیونٹی کے علم میں ہے کہ آج ہمارے ایک برادر محترم جو اس المہدی کے انتہائی فعال والنٹیئرز میں سے تھے، دنیا سے رخصت ہو کے خدمت معصومین میں پہنچے، اور چونکہ ان کے سوئم کی مجلس کل ہی ہے، تو جو موت کے حوالے سے مجھے آج گفتگو کرنا تھی، اب وہ 2 دن متواتر ایک موضوع پہ بات کرنا ذرا اس لیے مشکل ہے کہ اصل عنوان کوئی اور ہے، تو وہ ساری گفتگو جو آج کرنا تھی اور جس کے لیے کل بقول شخص آپ حضرات کو ڈرایا گیا تھا، اور اس اعلان کے اثرات آپ کو نظر بھی آئیں گے. جو آگے والے لوگ ہیں اگر وہ گردن گھما کے پیچھے دیکھیں گے تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ اعلان بہت کام کا اعلان تھا، اور وہ مومنین کرام کے جو اگر وہ اعلان نہ ہوتا اور غلطی سے وقت پہ آ جاتے تو افیکٹڈ ہوتے، تو وہ بات تو اب رہ گئی. یہیں پہ تو مولا کا وہ فرمان بار بار یاد آتا ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم. آدمی ارادے کچھ کرتا ہے لیکن حالات میں تبدیلی ہو جاتی. اور یہاں پہ ایک جملہ میں بہت اہم کہہ دوں جو اپنی جگہ خود ایک بہت ہی تفصیلی موضوع ہے کہ حالات میں تبدیلی کی وجہ سے انسان کے ارادے تو بدلتے ہیں، حالات میں تبدیلی کی وجہ سے حلال خدا حرام بھی ہوتا ہے اور حرام خدا حلال بھی ہوتا ہے. اور یہ فقہ کا یا شریعت کا یا دین کا یا فروع دین کا بہت ہی اہم ایک اصول ہے جسے سمجھنا بھی ضروری ہے. اور اس عشرے کی کسی ایک مجلس میں ہو سکتا ہے کہ آج ہی تھوڑا سا اس کا تذکرہ بھی کیا جائے گا، لیکن بعد میں ابھی صرف اتنی گزارش کر دی جائے کہ آخر کل یہ اعلان کیا کیوں گیا. بقول شخص مجمع کو بھگانے والا اعلان کیا کیوں گیا؟ کیونکہ آج کی رات شب جمعہ، اور شب جمعہ وہ رات ہوتی ہے کہ پورا سال جب بھی آئے اور چاہے اس رات میں کسی مومن کا انتقال ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو، ہر آدمی کو موت یاد کرنا ہے، اس لیے کہ اسلام مرنے کے حوالے سے 2 پیغام دیتا ہے، جن میں سے جیسا میں نے کہا کہ ایک پیغام تو اب میں ایک دن ڈیلے کر سکتا ہوں، دوسرا اگرچہ ابھی اعلان ہو گیا لیکن میں بھی ذرا سا اس کو ریپیٹ کروں گا. دوسرا 2 پیغام دیتا ہے. پہلا پیغام یہ، جو دنیا سے گیا تو پہلے اپنی موت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ترجمہ ٹرانسلیشن ہے، ہم اللہ کے یہاں جانے والے. اپنی موت پہلے یاد دلائی جا رہی. آپ نے کسی کے مرنے کی خبر سنی، اسے غسل بعد میں دیں گے، اس کو کفن بعد میں پہنائیں گے، اس کی نماز جنازہ میں بعد میں شریک ہوں گے، اسے قبر میں بعد میں اتاریں گے، سب سے پہلے انا للہ کہیں گے. اور انا للہ اپنی موت، تو اپنی موت یاد کرو. ہر شب جمعہ بھی یہ حکم ہے اور کسی کے مرنے کی خبر آ جائے تب بھی. مگر اسی کے ساتھ ساتھ برابر سے دوسرا حکم یہ جو نماز جنازہ میں یاد دلایا جاتا، اور وہ حکم یہ ہے کہ اب یہ دیکھو کہ مرنے والا تمہارا دوست، رشتہ دار، جاننے والا، اور کچھ نہ صحیح تو ایمانی رشتے سے تمہارا رشتہ دار، اس کی کیا مدد کر سکتے ہو. یہ ایک دوسری ذمہ داری ہے. بہت زیادہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں اس کا ذکر ہوتا، اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں تھوڑا سا اس کا ذکر اور کیا جائے گا. لیکن وہ جو مرنے والے کی مدد ہے، اس میں ایک مدد ایسی کہ جس کا وقت آج ہی کی رات، یہ رات اگر چلی گئی، ختم ہو گئی، ذہن متوجہ نہ ہوئے، اس فریضے کو ادا نہ کیا، تو آنے والے کل میں پھر اس کا موقع نہیں رہے گا.
اور وہ ہے نماز وحشت قبر. موت کا ذکر کل ہو سکتا ہے, مرنے والے کی موت کو کل یاد کیا جا سکتا ہے, اس موت کے حوالے سے ہمارے پیغام ایک دن کے بعد آ سکتے ہیں, لیکن نماز وحشت قبر وہ تو اسی رات کو پڑھنا فائدے مند ہے کہ جس رات کو مرنے والا اپنے نئے گھر میں پہنچا ہوا, یا اب اس کا ایک نیا گھر ہے. ان مرحوم کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, ایک عام بات کر رہا ہوں, لیکن جس میں یہ بھی شامل کہ آپ میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو کہیں اور پیدا ہوئے ہیں, جو یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ باہر کی مارکی میں بیٹھے ہوئے انگلش لیکچر سن رہے ہوں گے اور ان کو وہی سننا چاہیے, لیکن آپ میں سے تقریباً سب لوگ وہاں سے آپ نے اپنا گھر یہاں منتقل کیا, اور پھر یہاں سے ایک دن آپ کو اسی منزل پہ جانا ہے جہاں پہ ہمارے یہ محترم فصیح بھائی پہنچے ہوئے ہیں, ہر ایک کو وہاں جانا. اب یہ جو اس نئے گھر میں گئے ہیں تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلا عمل آج ہی کی رات کرنا ہے نماز وحشت قبر. اور میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دوں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ مرنے والے کی نماز وحشت صرف اس کے امیجیٹ فیملی ممبرز پڑھ سکتے ہیں, اور باقی لوگ اگر پڑھنا چاہیں تو نماز ہدیہ میت پڑھیں. یہ ہمارے تمام مراجع کا اس پہ اتفاق ہے کہ نماز وحشت قبر ہر مومن کو پڑھنے کا حق ہے, حتیٰ اگر کبھی کوئی مرنے والے کے وارث آپ سے کہہ دے کہ بھئی تم نہیں پڑھنا نماز وحشت, ہم راضی نہیں ہیں کہ تم نماز وحشت پڑھو, اچھا وارث چھوڑے, جو ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا, ایگو پرابلم. مرنے والے نے اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ دیکھو میں مر جاؤں تو تم میری میت پہ بھی نہ آنا, نہ میرے لیے فاتحہ پڑھنا, نہ میری نماز وحشت پڑھنا. وہ خود مرنے والا منع کر کے گیا, اور یہ اسی انداز کا جملہ ہوگا جیسے زندگی میں کبھی ہوتا کہ آپ کو پتا چلا کہ کوئی آدمی بہت پریشانی میں ہے, مصیبت میں ہے, مالی مشکلات ہیں, کوئی آپ مدد کے لیے گئے, اس نے کہا مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے. زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ منع کر دیتے کہ تمہاری مدد تو مجھے نہیں چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مرنے والا کہے کہ ہاں قبر میں مجھے بہت پریشانی ہوگی اور زحمت ہوگی اور جو بھی ہوگا, لیکن بہرحال میں تمہاری مدد نہیں چاہتا ہوں. یہاں پہ اگرچہ تقریر کا ایک اور رخ سامنے آ سکتا ہے, لیکن بات بہت زیادہ موضوع سے ہٹ جائے گی, تو صرف ایک حدیث کہہ کے کہ مولا کا مسلسل یہ فرمان ہے نا کہ دیکھو کسی, اب یہ بہت ہی سلینگ قسم کا لفظ ہے, مولا کا جو فرمان ہے اس کا اگر ترجمہ محاورہ کروں تو شاید آدھے لوگ نہیں سمجھیں گے, تو اسی طرح کہ نیچ ذات یا کمینے انسان کا احسان کبھی نہ لینا, اس سے تو بہتر ہے کہ اپنی پریشانی اور مصیبت کو فیس کر لو. تو اب بات کہیں اور نہ چلی جائے, اس لیے میں یہیں پہ اپنے آپ کو روک کے کہ دنیا میں ایسا ہوتا کہ ہم پریشانی میں کوئی مدد کے لیے آئے, لیکن ہم کو پتا کہ اب یہ ہماری مدد تو کر دے گا, لیکن بعد میں اب کتنے لوگ یہاں پہ ایسے ہوں گے جنہوں نے کسی اور کو اسپانسر کر کے یا طریقے بتا کے بلایا, اور بلانے کے بعد اس بیچارے کی ساری زندگی کو عذاب بنا دیا. ہم نہ ہوتے تو آج تم کہاں پہ ہوتے, ہم نہ ہوتے تو اس وقت تم وہی کراچی کی گلیوں میں ٹھوکرے کھا رہے ہوتے اور ویگن میں مرغا بنے سفر کر رہے ہوتے. کتنی ایک نیکی کر کے. اب یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے, آیت الکرسی کے بعد والی آیت, جہاں آیت الکرسی اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. آیت الکرسی اس کے بعد دو آیتیں اور پڑھی جاتی ہیں, ہم فیہا خالدون تک. اس کے بعد والی آیت لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا, خبردار جو تم نے راہ خدا میں صدقہ دیا اسے باطل نہ کرنا, ضائع نہ کرنا, بالمن, منت دھر کے, وہی لفظ جو 2 دن سے مجلس میں آ رہا ہے قرآن کی آیت والا, احسان جتا کے, والعذا, اور جس کی مدد کی ہے اس کو اذیت دے کے. ایک بار مدد کی اور زندگی بھر اس کا پیچھا لیا. حرم اللہ ریح الجنہ علی ثلاثہ. پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جنت, بات کرنا تھی جہنم پر آج عذاب قبر, لیکن تذکرہ جنت کا آ گیا. جنت ایسی جگہ ہے کہ جو جنت میں نہیں بھی جائے گا تو اس کی خوشبو اس لیے سونگے گا کہ 50,000 سال کے فاصلے تک یہ خوشبو جاتی ہے.
50,000 میل کا لفظ نہیں آیا، 50,000 سال کا فاصلہ. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نارتھ امریکہ کا محاورہ، آپ خود یہاں رہتے ہیں، باقی یورپ میں یا انڈیا میں یا گلف میں یا پاکستان میں اگر کبھی ڈسٹینس بتانا ہو تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم 10 میل دور ہیں، ہم 15 کلومیٹر دور. لیکن نارتھ امریکہ میں کہ میں 2 گھنٹے کی ڈرائیو میں ہوں، میں 3 گھنٹے کی ڈرائیو میں ہوں، یا وقت بہت قیمتی ہے لوگوں کے پاس. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت کا اسٹائل کہ وہاں فاصلہ بتا رہے ہیں 50,000 میل کہے کہ نہیں، 50,000 سال تک. مگر 3 گناہگار ایسے جن پہ اللہ نے جنت تو چھوڑو، جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا. باقی جو جہنم میں گئے ہوئے ہیں وہ عذاب خدا تو برداشت کر رہے، لیکن کم از کم جنت کی خوشبو سونگھنے کا ان کو موقع مل رہا، کم از کم یہ ایک مزہ تو ان کو آ رہا. 3 گناہگاروں، پہلا تو جو 2 دن ہمارا موضوع رہا، عاقل والدین، جو والدین کا آق ہو. اب یہ آق بھی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا تو یہ صحیح ترجمہ نہیں، لیکن فی الحال یہ ساری باتیں چھوڑیے، آق والدین. اور دوسرا احسان کر کے احسان جتانے والا. اب اللہ احسان کیوں جتا رہا ہے، یہیں پہ میں پہنچ جاؤں گا. ایک ربط میں نے آپ کو یاد دلائے لیکن پہلے بات ہو جائے. اور نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، پہلے تو نیکی کرو اور پھر منت دھر کے احسان جتا کے عذیت دے کے اپنے احسان کو ضائع کرو. ایسا خبردار ایسا نہ کرنا، تمہارا وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، تبطلوا ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا. تو اب ہو سکتا، مجھے یاد ہے کہ کون سا جملہ میں اتنا پھیلاتا چلا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ مرنے والا زندگی میں کہہ گیا کہ بھائی تم نہیں پڑھنا میری نماز وحشت، مجھے تمہاری نماز وحشت سے وحشت ہوتی ہے. پھر بھی ہر ایک کو اختیار، ہر مومن کو یہ اختیار ہے کہ کسی بھی مومن مرنے والے کی، بلکہ اگر غیر مومن بھی مرا مگر دشمن اہل بیت نہیں، خوش عقیدہ ہے تو نماز وحشت پڑھی جا سکتی ہے. تو خیر یہ نماز وحشت کا وقت مخصوص. یہاں پر پھر ایک فقہی بحث آ جاتی جو میں ابھی فی الحال نہیں چھیڑ رہا ہوں، صرف ایک لفظ اس کے حوالے سے، ایک چھوٹا سا جملہ اس کے حوالے سے کہوں گا. پھر ایک فقہی بحث آ جاتی کہ واجب نماز اپنے وقت پہ نہ پڑھی جائے تو اس کی قضا کرنا ہوگی. لیکن اور یہ واجب میں خالی یہ روزانہ کی 5 نمازیں نہیں ہیں، نماز آیات بھی، نماز طواف بھی ہے. لیکن کیا سنت نماز اگر وقت پہ نہ پڑھی جائے تو اس کی بھی قضا؟ سنت تو شروع سے ہی سنت تھی، آپ کے اختیار والنٹیئر آپ پڑھ رہے تھے تو، لیکن نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے، تو کیا اگر ہم اس کی قضا بھی والنٹیئر پڑھنا چاہیں ثواب کے لیے؟ یہ ایک بحث. پہلی رجب کی نماز کی بہت تاکید ہے، نہیں پڑھی ہم نے پہلی رجب کو، تیسری رجب کو پڑھنا چاہ رہے قضا کی نیت سے. فجر کی نماز تو قضا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت نماز، اب یہ سنت نمازوں میں نماز شب کی قضا تو ہے، لیکن نماز وحشت سنت نماز، زیارت وارثہ کی نماز ایک سنت نماز، ماہ مبارک رمضان کی کتنی ہی نمازیں، شب قدر کی نماز ملا کر سنت نماز، ایک بحث ہے. اور اس کے اندر جو بھی مجتہدین کے فتوے، یہ بات تو ثابت ہے کہ نماز وحشت سے قبر کی قضا نہیں. تو یہ تو ہر صورت میں جن کو مرحوم کا حق ادا کرنا ہے، آج ہی رات کی نماز پڑھنا. اور ہمیشہ یہاں پہ میں 2 باتیں یاد دلا کے پھر اپنے اصل موضوع پہ آ جاتا ہوں. پہلی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ نماز وحشت بہرحال جو 2 دن پہلے ایک جملہ آیا تھا اس کے حوالے سے اسلام میں آئی. یعنی اللہ کے رسول نے نماز وحشت کا کنسپٹ پیش نہیں کیا، بلکہ کہا کہ جب تمہارا کوئی مر جائے تو اس کے لیے صدقہ بھیجو. پھر ایک غریب آدمی کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے فائدے پیسے والے ہی لوٹ لیں گے، دنیا میں بھی پیسہ ہے تو ہر سہولت، اور مرنے کے بعد بھی راہ خدا میں ان کے وارثوں نے یا انہوں نے وصیت کر کے صدقہ نکلوا دیا تو قبر میں بھی ان کو آرام. یہ پیسہ دنیا میں چل رہا ہے، قبر میں بھی یہ پیسہ چل رہا. پیغمبر نے ایک اصولی بات بتائی کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ
کہ اس کی وجہ سے کسی زندہ غریب مومن کی مدد ہو جائے. صدقے کا مطلب تو یہ ہے، لیکن جس کی جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا، اور کتنے غریب تھے اس وقت مسلمان، کھجور کا ایک دانہ بھی وہ چک نہیں پاتے تھے، کتنے غریب تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ جن کے طفیل خیبر کی لڑائی کے بعد یہ دولت میں کھیلنے لگے، پہلا وار انہوں نے انہی پہ کیا. کسی کمینے یا نیچ ذات پہ احسان نہ کرنا. ایسا نہیں ہے کہ خالی احسان بھول جائے گا. دیکھیں دونوں چیزیں، احسان نہ کرنا اور احسان قبول نہ کرنا. اگر احسان قبول کرو گے وہ احسان جتائے گا، اور اگر احسان کرو گے تو چونکہ اس کے پاس ایک وہ انفینٹی کمپلیکس آ جائے گا نا، نگاہ نہیں اٹھے گی اپنے محسن کے سامنے تو محسن کا خاتمہ کرے گا. خیر، اب یہ تو ایسے جملے یہ پوری مجلس بن سکتی ہے. تو پیغمبر مرنے والے کی مدد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اصل مدد یہ ہے کہ وہ مرنے والا قبر میں جس حالت میں پہنچا، قبر میں ہر ایک مجبور. تو جو دنیا میں اس غربت کی عالم میں ہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی عزت پامال ہوتی، ان کی مدد کرو، وہاں ان کی مدد ہوگی. اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. تو پھر پیغمبر نے کہا اچھا جو صدقہ نہ دے سکے وہ 2 رکعت نماز وحشت پڑھے. پھر نماز وحشت کی بعد میں اتنی حدیثیں آئیں اور اتنے واقعات بھی آپ کو ملیں گے کہ کتنا یہ قبر میں کام آنے والی نماز، کہ پھر یہی فتویٰ ہے کہ دونوں کرو. یعنی نماز وحشت تو پڑھو ہی اور صدقہ بھی دو. یہ پہلی بات. دوسری بات وہ یہ ہے کہ نماز وحشت ایک سنت نماز، اور ہر سنت نماز میں اجازت ہے کہ آپ اسے چلتے پھرتے کوئی کام کرتے ہوئے انجام دے سکتے ہیں. یقیناً ثواب کم ہو جائے گا لیکن ملے گا بھی اور اس کا فائدہ بھی ملے گا. بس شرط صرف دو ہی ہیں. نمبر 1 وضو ہونا چاہیے، نمبر 2 باتیں نہیں ہونا چاہیے. قبلہ معاف ہو جاتا. تو سنت نماز کا یہ اصول ہر ایک کو معلوم، اور میں تو ہر سال ممبر پہ پتہ نہیں کیسے کوئی نہ کوئی موقع بن جاتا ہے تو یہ بات اس لیے یاد دلا دیتا ہوں کہ یہاں بڑی لمبی لمبی ڈرائیونگ ہوتی ہے یا بڑا لمبا ٹرین کا سفر ہوتا. اب یہ آئی فون کی وجہ سے لوگوں کا ٹائم بہت پاس ہونے لگا ہے، لیکن پھر بھی اس وقت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں سنت نمازوں کو انجام دینے میں، جس میں روزانہ کی نافلہ بھی شامل ہے. نماز وارث، اب یہاں سے آپ گھر جا رہے ہیں، یہاں زیارت وارثہ سنی، نماز راستے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے پڑھ لیجیے گا. لیکن نماز وحشت کے حوالے سے خاص یہ بات کہ اگر کوئی ذہن میں نہیں رہا اور مغرب اور عشاء کے ساتھ نہیں پڑھی نماز وحشت تو نماز وحشت کا وقت فجر تک. اچھا، یہ اتنی ساری باتیں آ گئیں. اب میں جلدی سے موضوع کو اصل عنوان پہ لے کے آتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ جو منع کر رہا ہے بار بار کہ نیکی کر کے کبھی احسان نہ جتانا. اب پورے قرآن میں کسی اور نعمت کے حوالے سے احسان کا تذکرہ نہیں، صرف یہ رسالت کا اس دنیا میں آنا اور ہمیں اور آپ کو ایمان کی ہدایت کرنا. ہاں بے شک قرآن نے ایک کمپلین یہ کی کہ ان الانسان لربہ لکنود. یہ کمپلین ہے اللہ کی، یہ قرآن کی آیت ہے. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا. اللہ دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے، اور پھر بھی یہ ناشکرا انسان. والدین کی جو اتنی عزت اور احترام بتایا گیا، اس کا ون آف دا ریزن یہ ٹریننگ بھی ہے کہ کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن یہ جملہ یہیں پہ روکتے ہوئے والدین کی خدمت اپنی جگہ خود نیکی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ٹریننگ بھی ہے کہ انسان اللہ کا ناشکرہ نہ ہونے پائے. جس باپ نے ایک نیکی تم پر کی کہ تمہیں اس دنیا میں لے کے آ گیا، اس کا اتنا حق ہے کہ جو ہر لمحے تم پر نیکی کر رہا ہے اس رب کا کتنا حق ہے. ان الانسان لربہ لکنود کمپلین کی. انسانوں کی اس حالت پہ قرآن نے افسوس کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. لیکن جہاں تک یہ لفظ استعمال ہو کہ اللہ احسان کر رہا ہے، وہ خاص ایمان کے حوالے سے یہ احسان کیا جا رہا ہے. اور یہیں پہ ایک بات میں موقع مل گیا تو عرض کر دوں.
یہ کل آتی یہ بات تو زیادہ بہتر تھا، لیکن کل کا موضوع شاید خود اتنا طویل ہو جائے. وہ یہ کہ ایمان، اللہ نے کہا کہ یہ میں نے احسان کیا ہے تم پر، لیکن وہ گرانٹیڈ نہیں ہے، یہ میرا خاص احسان. اور اسی ایمان کو شریعت میں ایک اور لفظ سے بھی بیان کیا گیا ہے، خیر. لفظ خیر جو ہے اس کے معنی بھی ایمان، یعنی توحید و رسالت و امامت. آج چونکہ نماز جنازہ آپ میں سے کافی لوگوں نے پڑھی، جن کو اطلاع ملتی گئی اور وہ وقت پہ آ سکے، تو آج ہمارے مرحوم فصیح بھائی کی نماز جنازہ میں اچھے خاصے مومنین تھے، ہال بھرا ہوا تھا. اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا، نماز جنازہ میں آپ پڑھتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، اے خدا ہمیں مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں پتا، صرف ایک چیز جانتے ہیں، اس کے پاس خیر. گرچہ میں 2-3 بار اس سے پہلے بھی اسی ممبر پہ یہ بات کہہ چکا ہوں، مگر ایک خاص وجہ سے آج پھر اس کو دہرا رہا ہوں. پچھلے سال ایام اعظم، پورے ایام اعظم میں میں المہدی کے ممبر کا ثواب نہیں لے سکا تھا، لیکن آپ کے پڑوس میں ہی تھا. خاصا وقت میرا یو ایس میں گزرا تھا انہی مجالس میں. ایک عجیب نماز جنازہ میں نے سنی، میں تو چکرا کے رہ گیا، حیران ہو کے رہ گیا. لیکن وہ اسی غلط فہمی کی وجہ سے کیا نماز جنازہ سنی کہ ایک صاحب عالم نہیں تھے. بعض ایسی جگہیں ابھی بھی دنیا میں جہاں پہ عالم ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا ہے، اور نماز جنازہ تو پڑھنا ہے فوراً، تو جس کی بھی عربی صحیح ہے اس سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ نماز پڑھا دیجیے. بلکہ بعض جگہ پر اگر کوئی آدمی آدھا علم حاصل کر لے تو اس کو سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا. جو پورا علم حاصل کر لے، مرجع یا مجتہد، اس کی تو کوئی عزت اور احترام نہیں. جس کا دل چاہا اس نے فیس بک پہ اٹھا کے 2 کامنٹ پاس کر دیے ان کے بارے میں. آدھے علم والے کی بڑی عزت اور بڑا احترام ہوتا. تو وہاں تو خاص طور پہ دعوت دی جاتی ہے. اب وہ صاحب جو نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ اس کو جوک سمجھیں گے، اور یہ جوک نہیں. میں نماز جنازہ میں شریک نہیں تھا، لیکن بہرحال آج کل تو ایسا رواج ہو گیا ہے ریکارڈنگ کا کہ میں ہر ممبر میں مجلس سے کہتا ہوں میں اپنی مجلس کی ریکارڈنگ پہ راضی نہیں. لیکن ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، موبائل اور موبائل کے بعد کی بھی چیزیں، تو نماز جنازہ کی بھی ریکارڈنگ ہونا. پہلے تو خالی شادی کی ریکارڈنگ ہوتی تھی، اور اس کے بعد تو اب یہ ہے کہ یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ بہت ڈر لگتا ہے کہ قبر میں مردے کی بھی جو ریکارڈنگ کرتے تو کہیں گے چیز یا مسکرائیے ذرا حضرت. خیر، تو خلاصہ یہ کہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خمرہ. خمر عربی میں کہتے شراب کو. بھئی یہ کیوں کہا؟ یہ مرنے والے کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ایسا شرابی اور اتنی شراب پیتا. اب گھر والوں نے کہا کہ کوئی عالم موجود نہیں ہے، نماز جنازہ آپ پڑھا دے. تو اگر کوئی موجود نہ ہو تو نماز جنازہ تو واجب کفائی، جو پڑھا سکتا ہے اس پر واجب ہے پڑھانا. لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی غلط راستے پر تھا، یعنی شراب کے حوالے سے. تو میں تو حق کہوں گا اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہم میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، پبلک سے تو نہیں. اللہم انا لا نعلم منہ الا خمرہ. اے خدا یہ مرنے والے کے بارے میں صرف ایک بات پتا ہے کہ بہت شراب پیتا. یہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو اصل لفظ آیا لا نعلم منہ الا خیرہ، وہ خیر کو سمجھے ہی نہیں. اور جیسے بہت سے لوگ نہیں سمجھتے کہ خیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو مرنے والے کے کردار کی گواہی دے رہے ہیں. تو یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں جس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ بے نمازی ہو، جس کے بارے میں پتا ہو کہ وہ شرابی ہو، جس کے بارے میں پتا ہو کہ بے حجاب عورت ہو. وہ تو روایت آپ نے بہت سن لی بے حجاب عورت والی، کہ جب سب لوگ اس کی موت پہ رو رہے ہیں تو فرشتے ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ ساری زندگی بے حجاب گھومنے والی، اللہ اللہ آج کتنا حجاب اس کو کرایا جا رہا. تو خیر، وہ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ رسول نے جبرائیل سے پوچھا کہ تم بھی کبھی ہنستے ہو؟ کہا کہ میں کیا، سارے فرشتے ہنستے. جب بے حجاب عورت کو کفن کے اندر
لپیٹ کے قبر میں اتارا جاتا. کفن کمپلیٹ حجاب ہے جو اسلام ایک عورت سے مانگتا. خیر تو اب یہ کہ کیسے ہم کہہ دیں کہ لا نعلم منہ الا خیرا, ہم اس کے بارے میں گواہی دیتے یہ خیر پر ہے, تو خیر پہ نہیں. تو حضرت آپ سمجھے ہی نہیں کہ خیر کا مطلب کیا. خیر کا مطلب ہے ایمان, خیر کا مطلب ہے صراط مستقیم, خیر کا مقصد ہے توحید پروردگار, خیر کا مقصد ہے رسول کی رسالت, خیر کا مقصد ہے علی کی ولایت و امامت. یہ ہے خیر. یہ بات کئی بار یاد دلائی گئی, لیکن وہ خمرہ والی جو نماز جنازہ میں نے سنی تو اس کے بعد تو دل اور تڑپ اٹھا کہ یہ لوگوں کو اب تک دھوکہ ہو رہا ہے تو یاد دلاؤ. لیکن یہ بات آ کیوں گئی کہ خیر, خیر عربی کی سپرلیٹو ڈگری, خیر کے معنی اچھی چیز نہیں ہے, سب سے اچھی چیز. تو سب سے اچھی چیز تو ولایت اہل بیت ہے, اس سے بہتر اور کون سی نیکی اور اس سے بہتر اور کون سا عمل. اور اللہ یہ احسان بیان کر رہا, بل اللہ یمن ان ہداکم للایمان, اور اللہ کا یہ احسان ہے تم پر کہ ایمان کی ہدایت کی. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات, جس سے جو آیت میں نے خطبے کے بعد پڑھی, آپ تو بھول بھی گئے ہوں گے, مجھے یاد ہے کہ اس کا ربط ملے. کہ ایک بات تو یہ ہوئی کہ اللہ نے یہ احسان کس حوالے سے بیان کیا, دنیا کے حوالے سے تو نہیں, آخرت کے حوالے سے. اس سے پھر موت پہ بات کرنا تھی تو آج نہ صحیح تو کل. لیکن جب آپ کسی کا فیور کریں اور کسی کو کوئی چیز دے اور اس کے بعد وہ اس چیز کی ناقدری کرے, اٹھا کے پھینک دے, تحفے تک کے بارے میں کہ اگر ایسا تحفہ آپ کو ملا جو آپ کو نہیں چاہیے, آپ کے کام کا نہیں, آپ کو پسند نہیں آ رہا, تو کم از کم جو تحفہ دینے والا ہے اس کے سامنے کوئی ایسا جملہ نہ کہو یا کوئی ایسا ایکشن نہ کرو یا اپنے چہرے پہ کوئی ایسا تاثر لے کے نہ ہو. اسے بڑے احترام اور عزت کے ساتھ قبول کرو, اس بیچارے کا دل نہ ٹوٹے. مومن کا دل نہ ٹوٹے, چاہے اس کے لیے کبھی روزہ توڑنا پڑے سنت, چاہے اس کے لیے کبھی نماز توڑنا پڑے سنت, چاہے اس کے لیے کبھی طواف توڑنا پڑے سنت, چاہے اس کے لیے کبھی اعتکاف توڑنا پڑے یہ سنت, اور بعض حالتوں میں تو واجب بھی. لیکن یہ حکم, اور ہم نے اگر اسی کے سامنے اٹھا کے وہ تحفہ ڈسٹ بن میں ڈال دیا یا ٹریش میں پھینک دیا یا کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا, ہمیں اور آپ کو بہت برا لگے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا, اب بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے اس احسان کو مانیں. لیکن 3 مرحلے ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ آپ کو ایک چیز دی کسی نے, فیور کر کے آپ نے تھینک یو کہا, آپ نے اپریشیٹ کیا. دوسرا یہ کہ آپ نے کچھ نہیں کہا, نہ نیگیٹو نہ پازیٹو, وہ بھی چلے قبول. اور تیسرا یہ ہے کہ اتنا نیگیٹو آپ کا بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ ہے, اٹھا کے آپ نے پھینک دیا. آپ کسی کے لیے کھانا لے کے گئے, اس نے اٹھا کے کتے کے آگے ڈال دیا. البتہ مسلمان معاشرے میں کیونکہ جب ایک آدھ بار مثال دی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہمارے بچے تو کتے کے آگے کوئی چیز ڈالے تو اس کی عزت افزائی سمجھتے اس چیز کی. کتا اولاد سے زیادہ قیمتی ہے, ہوگا کہیں پہ, لیکن جو مجمع میرے سامنے ہے وہاں پہ نہیں. کتنا برا لگے گا اسے. اللہ نے ایمان دیا, اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران کی اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ایک پیغام دیا کہ دیکھو یہ کہتے رہنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب. اے خدا جو تو نے ہمیں ہدایت دے دی, وہی ہدایت جس کے لیے لفظ آیا منت, اللہ نے احسان کیا, جو ہدایت دے دی, ایسا نہ ہو کہ لا تزغ قلوبنا ہدایت کے بعد ہم دوبارہ گمراہ ہو جائیں. اور یہ تو ہوا مومن کو ایک پیغام. اب اس سے بچنے کے لیے غالباً سب سے زیادہ جو دعا ہم اور آپ مانگتے ہیں, گھر کے دعا کی نیت نہیں ہوتی ہے, اور شاید اگر دعا کا تصور آئے تو شاید نماز بھی غلط ہو, لیکن ہے تو وہ دعا نا اہدنا الصراط المستقیم, آئے خدا ہمیں سیدھے راستے پہ باقی رکھ. وہ جو اللہ نے احسان جتایا, ایمان دیا, اب یہ باقی رہنا چاہیے. اب اس نعمت کی قدر کرنا, چلے قدر بھی نہ کرے لیکن کم از کم اس کو ضائع تو نہ کرے. آخری زمانے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایمان ضائع ہوگا. آخری زمانہ کسے کہتے ہیں؟
آخری زمانے کے دو معنی ہیں اور دونوں میں یہ حدیث ہے. ایک ہے ہر آدمی کا اپنا آخری زمانہ، جس وقت موت کا فرشتہ کسی کے سرانے آتا اسی وقت شیطان بھی اس کے سرانے آتا اور پوری کوشش کرتا ہے کہ ایک لاسٹ ٹرائی کر لے اس کا ایمان ضائع کرنے کی. اور اسی طرح سے مجموعی اعتبار سے پورے دنیا والوں کے لیے آخری زمانہ کب ہے؟ ظہور امام سے جسٹ بیفور کا. یہ دو موقع ایسے ہیں کہ ایمان بہت خطرے میں ہوتا. اب یہاں پہ یہ اصل میں ہمارا موضوع چل رہا، نہ صرف یہ کہ خطرے میں ہوتا ہے بلکہ روایت یہ ہے کہ مور دین 2/3 کا ایمان دونوں موقعوں پہ ختم ہوتا. یعنی آخری وقت میں بھی جب اس کا اپنا وقت آتا ہے آخری، ہمیں کیا معلوم، ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو، مگر اس کا ایمان ختم ہو گئے. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ایمان یعنی شیطان اور ملک الموت کو نہیں دیکھ رہے. اور اسی طرح سے جب امام آنے والے ہوں گے تو جسٹ بیفور امام دجال بھی آئے گا اور لوگوں کے ایمان کو اس طرح ضائع کرے گا کہ 2/3 کا ایمان ضائع ہو جائے گا. یہ تو دجال کے حوالے سے تو ہر ایک کو معلوم ہے، یا کم از کم اب معلوم ہو گیا. لیکن یہی موت کے وقت کی حالت. اب اسلام خالی پرابلم بتاتا ہے کہ سلوشن بھی بتاتا ہے. خالی کنڈیم ہی کیا جاتا ہے کہ بتایا جاتا ہے اس سے بچنے کا طریقہ کیا. یہاں پہ ایک سوال آ گیا، اور شب جمعہ کی اہم ترین دعائے کمیل تو یقیناً ہے، آج بھی مجلس کے بعد شاید ہو، شاید مجھے نہیں معلوم پوری تفصیل. شب جمعہ کی اہم ترین دعائے عدیلہ، یعنی وہ دعا جس کو پڑھنے کے بعد انسان کا ایمان بچتا. کا روزانہ بھی پڑھنا ہے، لیکن روزانہ چھوٹی سی دعا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ بھی دعا عدیلہ ہے، ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت قدم رکھ اپنے دین پر. لیکن آج کی رات جو لمبی والی دعائے عدیلہ، تو ایمان بچانے کے دو طریقے. اب یہیں پہ ایک چھوٹی سی بات ربط ملا ہے اس لیے کہہ دوں، شب جمعہ دعا کی رات بھی ہے. اور ایک دعا آپ سن لیجئے مجھ سے، کیونکہ یہ لوگوں کے آج پرابلمز بہت زیادہ ہیں آج کی دنیا میں، اور یہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کی دعا، یعنی کوئی بہت ہی بڑی مشکل ہو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ زندگی اور موت کا مرحلہ ہو، یا عربی میں امام کے زمانے میں اس کو امام زبان سے نہیں کہتے تھے، ایکشن سے بتاتے تھے کہ جب بات یہاں تک آ جائے، یہ باقاعدہ امام اپنی انگلی اپنی گردن پہ رکھتے ہیں، یعنی گردن کٹنے کی بات آ جائے اس وقت یہ دعا پڑھو. عام حالت میں بھی ہے، لیکن بس صرف اس لیے بتانا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل. اب کراچی میں رکشہ نہیں مل رہا ہے تو آدمی نے یہ دعا شروع کر دی، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. اور یہ ہے کہ وہ مثلاً صبح کا وقت ہے اور کوئی ناشتے کی چیز نہیں مل رہی تو یہ دعا اس نے پڑھنا شروع کر دی. اس کے لیے نہیں ہے یہ. وہ ہے سورہ مجادلہ، قرآن کریم کا ایک سورہ، بہت اہم سورہ. پہلی مجلس میں نے ہو وانٹ ٹو بی ملینر ٹائپ کا ایک سوال آپ سے کیا تھا. کون تھا جو صفین نہروان میں علی کا علمدار ہے اور کربلا میں عمر سعد کا؟ اسی ٹائپ کا ایک سوال ہے. اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے 114 سوروں میں وہ کون سا سورہ ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا؟ اللہ کے 1001 نام تو جوشن کبیر میں آپ پڑھتے ہیں. 99 جو نیمز ہیں وہ بچوں کو یاد ہیں یوٹیوب کے اوپر جو کلپس ہیں، لیکن اصل نام جو ہے وہ لفظ اللہ. سارے نام جو ہیں وہ اس کے چاروں طرف گھومتے ہیں. اللہ عربی میں اس کو اس میں جلالہ کہتے ہیں. قرآن کریم کا صرف ایک سورہ ہے جس کی 23 آیتوں میں سے ہر آیت میں لفظ اللہ آیا، اور وہ ہے سورہ مجادلہ. سورہ توحید کتنا اہم سورہ ہے، اللہ کی توحید بتا رہا، اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ نہیں، اللہ کا نام. سورہ دہر کتنا اہم سورہ، اہل بیت کا قصیدہ پڑھا جا رہا، ہر آیت میں لفظ اللہ. سورہ مجادلہ. جب کوئی ایسا مسئلہ آپ کو پیش آ جائے کہ زندگی اور موت کا مرحلہ اسے کہا جائے،
تو پھر یہ سورہ مجادلہ جس کے حوالے سے دو جملے سنیے، کیونکہ آج دعا کی رات بھی ہے نا، تو ایک دعا بھی آپ کو میں نے ضمناً بتا دی. دو جملے سنیے اور پھر میں اپنے موضوع پہ بات کو آگے بڑھاؤں. پہلا جملہ یہ کہ اس کا طریقہ کیا ہے، فجر کی نماز کے بعد. اور دوسرا سورہ مجادلہ کے حوالے سے جو پیغام ہر آیت میں لفظ اللہ ہے، اس کی اگر کبھی اس کے ترجمے پہ غور کریں تو بہت عجیب بات ہمارے سامنے آتی ہے. اس عجیب بات کا عاشورے سے بہت گہرا تعلق. 3 سال پہلے میں انگلینڈ کے ایک امام باڑے میں مجلس پڑھ رہا تھا، اور 6 یا 7ویں محرم کی میں نے جو مجلس پڑھی، اس کے بعد میں وہاں پہ آفیشلی بین کیا گیا. باقاعدہ کمیٹی بیٹھی اور آفیشلی بین کیا گیا. ان آفیشل تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہ بین ہوں، لیکن آفیشلی اس مجلس کی وجہ سے. اور مجلس کیا تھی؟ جو میں نے 2 سال پہلے یہاں 11 محرم کو ایک جملہ کہا تھا. شاید اس کی تشریح اس سال ہو، کیونکہ اس سال عاشورے کے بعد 11 اور 12 2 مجلسیں مجھے ملیں گی. لیکن وہ کیا تھا کہ عاشورے کے دن، عاشورہ 10 محرم 10th of محرم، آدمی کی کیا حالت ہوتی، یعنی زمین و آسمان رو رہے ہوتے ہیں. قرآن کریم کے سورہ احزاب کی تلاوت کا خاص حکم ہے. اور میں نے 7 محرم کی مجلس میں پہلے تو یہ جملہ کہا کہ 2 دن کے بعد عاشورہ آ رہا، اور اس میں یہ سورہ آپ کو پڑھوایا جائے گا. ہم اپنی مرضی سے یا شوق سے نہیں پڑھیں گے، اعمال کا حصہ ہے تو پڑھوایا جائے گا. تو میں ذرا سا اس کے 2 صفحوں کا ترجمہ پڑھتا ہوں جو آپ پڑھیں گے. وہ ترجمہ ہی غضب ہو گیا کہ 7 محرم کو یہ چیز ہے. میں نے کہا یہ تو 7 ہے نا، یہ تو 10 محرم کو آپ کو پڑھنا. غلطی صرف یہ ہے کہ آپ عربی میں پڑھیں گے، میں اس کو اردو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ کیا ہے سورہ احزاب؟ اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو کہ حجاب کرے. دیکھو جب شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو تو یہ کرنا. دیکھو جو زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور تم نے اس کی بیوی سے شادی کر لی، نکاح، طلاق، فیملی میٹرز، حجاب، یہی باتیں چل رہی ہیں. تو 7 محرم کی مجلس میں لوگوں نے کہا 7 محرم کو تو یہ برداشت نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کہ بہرحال آپ کو تو عاشورے کو بھی یہ برداشت کرنا ہوگا. سورہ مجادلہ جو اتنا اہم سورہ ہے کہ زندگی اور موت کے مرحلے کو حل کرتا، فجر کی نماز کے بعد پڑھی. لیکن ترجمہ پڑھیں، شوہر بیوی کے جھگڑے. مجادلہ کا مطلب یہ لڑائی، جدل. ایک بیوی اور ایک شوہر میں جھگڑا ہو گیا، اور وہ بیوی اپنے شوہر کی کمپلین لے کے رسول کے پاس آئی تھی. وہاں سے یہ سورہ شروع ہو رہا. پہلی آیت، عام طور پہ قرآن کی پہلی آیت کچھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے، سبح باسم ربک الاعلی قل هو اللہ احد. یہ شروع ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے یہ ایک جملہ، چاہے سورہ احزاب ہو چاہے سورہ مجادلہ ہو، اسلام کا نظام باقی نہیں رہ سکتا. ایمان ختم ہوتا ہے اگر فیملی لائف آپ کی صحیح نہیں. سب سے اہم چیز، میرا سوال ذہن میں ہے نا کہ اللہ نے کہا ایمان میری ایک بہت بڑی نعمت نہیں، احسان. اور پھر کہا کہ دیکھو میں نے احسان کیا ہے تو اس ایمان کو کھونا نہیں، ضائع نہیں کرنا. تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ ایمان بچے گا کیسے؟ کیا چیز ہے جو ایمان کو بچاتی؟ اب بچوں کو بچانے کے لیے ہم ویکسینیشن لگاتے ہیں تاکہ وہ ان بیماریوں سے بچے. آپ افریقہ کے بعض علاقوں میں ٹریولنگ پہ جائیں گے تو یلو فیور کا ویکسینیشن لگے گا تاکہ آپ اس سے بچیں. اسی طرح جو مشینری آپ کے پاس ہے، کھانے پینے کی چیزیں آپ فریج میں رکھتے ہیں تاکہ وہ خراب ہونے سے بچے. ایمان کس طریقے سے بچایا جاتا؟ ہم نے وہاں بھی یہی سمجھا کہ گوشت کو فریزر میں رکھ دو تو 6 مہینے محفوظ رہے گا. ایمان کو بھی فریزر میں رکھ دو، ایسا کہ بالکل جمع وہاں پہ رہے، نظر بھی نہ آئے. ایمان بچانے کے لیے کربلا کیا تھا؟ کربلا تھا ایمان بچانے کا جہاد. کربلا میں کوئی اقتدار کی جنگ تھی، شہزادوں کا اختلاف تھا، کوئی دنیاوی مسئلہ تھا. ایمان نعوذ باللہ حسین اور اصحاب حسین کا نہیں، عالم اسلام کا ایمان. چنانچہ عاشور کے دن فیملی لائف والا سورہ اسلام نے ریکمنڈ کیا، فیملی لائف. اور جب تم پہ کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے تو سورہ مجادلہ جس میں اللہ کا نام ہے، جس کے بارے میں ان شارٹ کہا جاتا
کہ اللہ کا نام اسم اعظم ہے جس سے یہ کائنات چلتی ہے، یہ نام جس سورے کے اندر ہے جو اتنا اہم سورہ، وہ بھی فیملی لائف۔ بعد میں کچھ اور باتیں آگے آئی ہیں لیکن آغاز یہاں سے۔ تو اس سوال کا جواب کہ ایمان اگر بچانا تو اس کے لیے اپنی فیملی لائف کو آپ کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ اور آج اگر آپ دیکھ لیں تو ویسٹرن کنٹریز کے سارے قوانین کا رخ اس جانب ہے کہ کسی طرح فیملی لائف کو تباہ کیا جائے۔ آپ نماز پڑھیں گے، کسی کو اعتراض نہیں، کوئی نظام، کوئی حکومت، کوئی سسٹم، کوئی گورنمنٹ آپ کو نہیں روکے گی۔ اور آپ روزہ رکھیں گے، کوئی آپ کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ ریگولر حج پر جائیں گے تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ غلط۔ اور اگر آپ خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ لیکن جتنے بھی قوانین بنتے ہیں وہ سب کا رخ ہے ہماری فیملی لائف کو کس طرح سے اسپوائل کیا جائے، گھروں میں جھگڑے ڈالے جائیں، جس میں حجاب بھی شامل ہے۔ حجاب کی مخالفت، حجاب فیملی لائف بچانے کا ایک بہت اہم ذریعہ۔ لیکن یہ ساری باتیں تو بعد میں آئیں گی، ابھی تو مختصر بات۔ بہت زیادہ اہمیت اسلام نے دی ہے فیملی لائف۔ اور پھر وہ جو کل بات میں نے کہی وہ بھی فیملی لائف کے حوالے سے مجھے کہنا تھی۔ وہ کیا بات کہ غیبت حرام، لیکن عام مومن کی غیبت حرام ہے، اس کے مقابلے میں بیوی کے لیے شوہر کی غیبت اور شوہر کے لیے بیوی کی غیبت بھی حرام۔ اور فیملی لائف میں صرف شوہر بیوی نہیں آتے ہیں، فیملی لائف میں والدین، فیملی لائف میں اولاد، فیملی لائف میں رشتہ دار، یہ سب آ جاتے ہیں۔ یہ اسلام میں بہت اہم ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ جیسے عظیم عالم، مجاہد عالم، ان کی توضیح المسائل کے آخری پیج پہ 3 مسئلے تھے، وہ ذرا سا ایک سپلیمنٹ تھا۔ اور اس میں دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو قانون شاہ ایران نے اس سال بنایا 63، یہ ہماری فیملی لائف کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، کیونکہ فیملی لائف اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون۔ اور یہ نماز اور روزہ جو ہے نا، یہ بھی سب اسی وقت ہو سکے گا جب فیملی لائف آدمی کی صحیح ہوگی۔ چنانچہ شہزادی کی وہ روایت جو میں نے مرحوم فصیح بھائی کی موت کے حوالے سے ایک جملہ کہا تھا، وہ اصل میں شہزادی کا جملہ تھا، جس کو پوری روایت کو ابھی پڑھ رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول شادی کی اگلی صبح شادی ہوئی، اچھا اب شادی ہوئی تو شادی تو اردو کا لفظ ہے، شادی تو ہر خوشی کو کہیں گے، نکاح ہوا، نکاح کے کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی۔ اور رخصتی کے لیے پیغمبر نے جو طریقہ اختیار کیا اسے بھی سمجھنا، وہ بھی بہت اہم چیز ہے، لیکن آج کے لیے نہیں۔ اور وہی آپ کو بھی کمپلین ہوگی کہ مولانا یہ شادی، یہ خوشی، یہ رخصتی، یہ بارات، یہ پہلی دوسری محرم کو پڑھ دیتے، جیسے جیسے بڑی راتیں قریب آتی جا رہی آپ اس موضوع پہ آ رہے ہیں۔ خیر یہ میرا موضوع اس سال ہے نہیں، موضوع کچھ اور ہے، تو ہے کہ آپ پوچھیں گے، کیونکہ روز میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ موضوع ہے کیا۔ ہو سکتا ہے کہ 12 محرم کو ہم اور آپ بیٹھ کے واقعہ ڈھونڈ رہے ہوں کہ تھا کیا موضوع، لیکن فی الحال جو ذہن میں ہے نقشہ، اس کے اعتبار سے شادی موضوع نہیں ہے، صرف یہ ایک حدیث۔ رخصتی ہوئی، اگلی صبح کو میرا مولا نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا۔ سجا ایک پیغمبر کے زمانے کی ایک عورت تھی نا، جس نے پیغمبر کے آخری زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ جو پہلی مجلس میں آدمی آئے تھے شبس ابن ربی، وہ اسلام لانے سے پہلے اس کی نبوت ماننے والوں میں تھا، بلکہ نبوت پروموٹ کرنے والوں میں تھا۔ خیر، تو اب یہ ایک عورت تھی۔ جب یہ اعتراض کیا گیا کہ پیغمبر نے تو کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم کہاں سے آ گئے، تو اس نے وہ مذکر و مؤنث کا فائدہ اٹھایا کہ پیغمبر نے کہا لا نبی یا بعدی، نبی کے معنی مرد نبی، یہ نہیں کہا نبی یا عورت والا جو مومن سے مومنہ، نبیہ تو نہیں کہا نا، میں نبی نہیں ہوں، میں نبیہ ہوں، اس کو تو پیغمبر نے منع نہیں کیا۔ آج بھی ایسے مومن ملتے ہیں، مولانا داڑھی منڈوانا حرام ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن داڑھی رکھ کے منڈواؤ تو حرام ہے، ہم نے تو رکھی ہی نہیں، آئی ہی نہیں ہمارے چہرے پہ داڑھی۔ اور یہ کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ سیریس مسئلہ، آیت اللہ سیستانی کی کتاب میں کوئسچن آنسر والی میں مسئلہ آ گیا کہ سوال کیا کسی نے کہ میں تو داڑھی رکھتا ہی نہیں، تو کیا پھر تو جب رکھتا ہی نہیں ہو تو منڈوانا کہاں سے ہوگا؟ تو اب یہ الفاظ کا جو کھیل تھا،
اس نے ایک قانون ایسا جاری کیا جس کی وجہ سے اس کی نبوت بہت چلنے لگی، اور اس نے یہ قانون جاری کیا کہ شادی کے بعد 1 ہفتے تک دلہن کے لیے نمازیں معاف ہیں۔ شادی کے بعد دلہن اس پوزیشن میں نہیں ہو، دولہا اور دلہن دونوں، وہ نمازیں معاف ہیں۔ اب اس کی نبوت کو تو ہم میں سے کوئی نہیں مانے گا، اس پہ لعنت کریں گے۔ اس کے مسئلے پہ بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں، بہت کم مجھے ایسے نمازی بھی ملتے ہیں کہ جو شادی کی اگلی صبح کو نماز پڑھیں۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو ہم اور آپ ہیں۔ اب وہاں تو یہ جملہ کہنا توہین امامت۔ مولا پہنچے، پیغمبر نے پہلا سوال علی کو دیکھتے ہی یہ کیا کہ اے علی، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ یہ بھی ایک باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کرے، شوہر کے گھر میں جائے تو شوہر کے گھر کے نظام کو ایسا بنائے کہ مولا کی طرف۔ فرمایا نعم العون للعبادہ، میں نے اپنی بیوی کو عبادت خدا میں بہترین مددگار پایا۔ میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا، فیملی لائف اگر ٹھیک ہو تو نماز و روزہ بھی باقی رہ سکتا۔ مولا نے جملہ کہا، اب بات ختم ہو گئی، لیکن رسول نے نماز پڑھائی، بعد میں اصحاب رسول قریب آ گئے، یا علی صرف چند گھنٹے تو آپ نے یہ شہزادی کی اتنی بڑی فضیلت و خاصیت بیان کی، کوئی خاص وجہ تھی؟ کہا ہاں، جب میں شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا، یعنی شہزادی تو میں کہہ رہا ہوں احترام میں، جب میں رسول کی بیٹی بنت رسول کے حجرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ کسی فکر و پریشانی میں۔ اب ظاہری اعتبار سے سنیے گا، علم غیب تو ہر سب چیز جانتے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے شادی نکاح پہلے ہوا، رخصتی بعد میں ہوئی، ہر ایک کو پتا۔ ہمارے یہاں تو کتنے سارے قصیدے بھی بن گئے ہیں، اور کیلنڈر اور جنتری میں تاریخیں بھی آ گئیں۔ جنتری میں کوئی حقیقت ہے کہ وہ ایک نان سینس بات ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال گھر میں ہوتی ضرور ہے۔ تو یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ چند دنوں کا وقفہ، اس دوران عرب کی عورتوں نے مولا کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کی، اور وہ عورتوں کی نیچر والا پروپیگنڈا کہ کوئی بھی شادی ہو وہ کوئی نہ کوئی مین میخ ضرور نکالے گی۔ کبھی ان کو دلہن کی ناک موٹی لگے گی، کبھی اسے اس کا رنگ بہت دبتا ہوا نظر آئے گا، کبھی آنکھیں بہت چندیائی سے لگیں گی، سوائے ساس کے۔ وہ تو لڑکی خود لے کر آئی ہے نا، تو کیا وہ ماتھا چاند اور تھوڑی تارا اور اس قسم کی مثالیں، لیکن 1 ہفتے تک، اس کے بعد تو وہی بھلا بن کے آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کی خاصیت عیب بہت نکالتے ہیں۔ اب یہاں پہ شہزادی کے پاس باقاعدہ تاریخ میں پوری ڈیٹیل ہے، اور آپ جانتے بھی ہیں، میں تو آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں، جلدی سے بات ختم کروں۔ تمہارے باپ نے تم پہ کیا ظلم کیا؟ شہزادی سے کہا جا رہا ہے، جو بلکہ بہار الانوار کی 10ویں جلد کا تو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جس میں سارے یہ روایتیں، کیا دیکھ کے شادی کی؟ نہ ان کے گھر میں کوئی دولت، نہ ان کا گھر ہی اچھا، نہ کوئی دنیاوی آرام و سکون۔ ہر لڑکی کی تمنا یہی ہوتی۔ اب وہ ساری باتیں وہ ذہن میں رکھ کے یہ جملے کو سمجھانا ضروری تھا۔ شہزادی پریشان، تو مولا نے پہلا سوال کیا کہ بنت رسول، آپ اتنی پریشان شادی کی رات میں اس وقت نظر آ رہی، کیا اس رشتے سے آپ راضی اور خوش نہیں؟ یہ اپنے اور فاطمہ کے لیے نہیں ہے، ہماری بچیوں کے لیے ہے، بچیوں کے والدین کے لیے، اور بچوں کے لیے بھی۔ یہ ہے نا کہ اگر کسی لڑکی کو پتا چلے کہ میرا رشتہ غلط جگہ ہو گیا، اب وہ رشتہ تو ہو گیا، نکاح تو ہو گیا، اتنا آسان بھی نہیں ہوتا اسلام میں نکاح ٹوٹنا۔ ہمارے ہاں کتنا آسان ہے کہ واقعاً اب یہ کہنا پڑتا ہے جب کوئی آدمی ویسٹ والا، اب تو پاکستان میں بھی بہت بڑھ گیا۔ پاکستان کے ٹی وی تو طریقے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے شوہر سے نجات حاصل کرنا ہے، بلکہ قرآن کی آیتیں اور صحیح بخاری کی حدیثیں ڈراموں میں آتی۔ بھئی ایک دم کیا ہوا، یہ قرآن حدیث کہاں سے آ گئی؟ اس لیے آئی کہ وہ فلاں حدیث کے اندر ہے کہ عورت نکاح توڑ سکتی، کہ اب تو کوئی آتا بھی ہے کبھی، مولانا وہ فلاں تاریخ و نکاح، تو نکاح پڑھ دیجئے، تو پوچھتے ہیں مجھ سے کہ آپ یہ سنگل انویٹیشن دے رہے ہیں کہ پیکج لینا چاہتے ہیں؟ پیکج کیا ہوتا ہے؟ میں کہا پھر یہ کہ 1 ہفتے بعد آپ طلاق کے لیے آئیں گے، تو اگر آپ دونوں ساتھ میں ہی وعدہ لے لیں تو آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ۔ خیر، جو لوگ یہ سارا کام کرتے ہیں، میں تو نکاح بھی نہیں پڑھاتا اور طلاق بھی نہیں پڑھی، لیکن
اتنے جلدی آج کل طلاقیں ہونے لگی ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیوں ہوتی ہے طلاق؟ اب لڑکی کو خبر ملی کہ شوہر میں یہ خرابی، خبر ملی، ابھی تو دیکھا بھی نہیں ہے، لائف شروع نہیں ہوئے، اس عورت نے کہا، اس پڑوسن نے کہا، اس دیورانی نے کہا، اس جٹھانی نے کہا، اس نند کی سلج نے کہا، پتہ نہیں کس نے کہا، اب پریشان۔ تو مولا نے وہ سوال کیا کہ جو اتنا پروپیگنڈا علی کے خلاف عورتوں کا ہوا، مردوں کے پروپیگنڈے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، عورتوں کے پروپیگنڈے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ تو ایک بار کہا کہ کیا اس شادی سے آپ خوش نہیں؟ گھبرا کے کہا نہیں ابوالحسن، میں تو اس لیے فکر مند ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا پہلا حصہ بابا کے گھر گزارا، اور بابا نے مدینہ پہنچنے کے بعد گھر کے لیے سارا سامان وغیرہ مہیا کیا، بہت غربت صحیح، لیکن بہرحال جو سامان ضروری ہے وہ پیغمبر نے مدینے میں خریدا۔ اور اب میں شوہر کے گھر آئی ہوں، یہ دوسرا اسٹیج۔ تو یہاں پہ آپ نے سارا سامان، وہ چکی اور وہ چند برتن اور وہ ساری، لیکن اس کے بعد مجھے جانا ہے جو اصل ہمارا گھر ہے، قبر، وہاں کے لیے بھی تو کوئی سامان ہم جمع کرنا شروع کریں۔ جب انڈیا اور پاکستان کے دانشمند، مجھے معلوم ہے یہ مثالیں ٹورنٹو کے لیے بالکل غلط، لیکن آپ جہاں سے آئے وہاں کی مثال میں کمفرٹیبل آپ کو ہونا چاہیے، یہ فطرت ہے آدمی کی۔ کبھی بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اچھا نہیں لگے گا، ہمیشہ ماں کے ہاتھ کا کھانا یاد کرے گا، چاہے اس کو کچھ بھی نہ پکانا آتا ہو۔ وہ ماں کے شوہر سے پوچھو اپنے باپ سے کہ کیسا کھانا پکاتی تھی، لیکن وہ چونکہ وہ بچپنا جو ہے وہ آدمی کی کبھی جان نہیں چھوڑتا، اس لیے میں نے کہا کہ انڈیا پاکستان کی مثال، کہا کہ دانشمند والدین، بچی پیدا ہوئی اور ابھی سے اس کے جہیز یا شادی کی فکر ہو جاتی۔ ہمارے ہاں تو ابھی بھی سامان جمع کرتے ہیں، لیکن بہرحال بہت سی جگہوں پہ انویسٹمنٹ اسکیمیں ہیں، انشورنس ہے، پیسے جمع کرنا ابھی سے تیاری ہے۔ لڑکی ابھی پیدا ہوئی تو شہزادی اسی مزاج کے اعتبار سے کہہ رہی ہے کہ ایک دن تو قبر میں جانا، اصل گھر تو وہ ہے، یہ سب تو یہاں چھوڑ جانے والی چیز ہے، اس کے لیے بھی ہم کو ابھی سے تیاری شروع کرنا۔ تو آئیے آیا ابوالحسن، ہم اور آپ آج کی رات اللہ کی عبادت نماز پڑھتے ہوئے گزارے۔ تو اس کے بعد شوہر و بیوی نے ساری رات وہ نماز پڑھی جس کی نقل ہمارے یہاں، یعنی میں یو پی سے تعلق رکھتا ہوں، ایسا تعلق دیکھا کبھی نہیں، لیکن بزرگ تو وہاں سے آئے۔ تو جو ہمارے یہاں اس کی نقل میں ایک نماز پڑھائی جاتی ہے، رخصتی کے موقع پر دلہن کے آنچل پہ شوہر کو نماز پڑھوائی جاتی ہے۔ وہ نماز بغیر وضو کے ہوتی ہے، وہ نماز بغیر شرائط کے ہوتی ہے، اس میں پتہ نہیں الحمد پڑھتا بھی ہے وہ شوہر کے، وہ دولہا کے نہیں پڑھتا ہے، لیکن ایک 2 رکعت نماز اس کی نقل میں ہو رہی۔ لیکن ساری رات نماز پڑھی، کیا کہہ کر کہ یہ وہ چیز ہے جو قبر میں کام آئی۔ خالی نماز نہیں کہا، یہ کہا کہ قبر کا سامان ہے جو جمع کر۔ فیملی لائف اگر ٹھیک ہوگی تو نماز اور روزہ بھی بچے گا، ساری عبادتیں بھی بچیں گی۔ یہی وجہ کہ عاشور کے دن بھی آپ کو یاد دلایا جا رہا کہ آج کے دن، اب وہ کچھ آیتیں میں یہاں ممبر سے بھی پڑھوں گا، تھوڑا آپ کو اندازہ ہو کہ عاشور کا ایک میسج یہ بھی، اور سورہ مجادلہ۔ عاشور کا دن انسان اس لیے سورہ احزاب پڑھے گا کہ آج آقا حسین کی شہادت کا دن ہے، جو آقا نے کہا اس پہ آج ہم کو عمل کرنا۔ اور شب جمعہ اس لیے سورہ مجادلہ پڑھے گا کہ اس کے ساتھ پرابلم لگے ہوئے، وہاں ایمان کی وجہ سے پڑھے گا، یہاں اپنے ذاتی فائدے کے لیے پڑھے گا، لیکن دونوں جگہ پیغام ہے ایک ہی، فیملی لائف کو بچانا۔ اور فیملی لائف بچے۔ اچھا، یہ والا جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا، آپ کا جب نکاح ہوا تھا تو یہ جملہ آپ کے نکاح میں پڑھا گیا تھا نا، جو مولانا نکاح پڑھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں کہا کہ قال رسول اللہ یقال امیر المومنین من تزوج فقط احرز نصف دین فلیتق اللہ فی النصف الاخر۔ کس نکاح میں یہ حدیث نہیں پڑھی جاتی؟ جس نے اپنے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا، آدھا دین۔ پورا دین حسین ہے، کہا کہ آدھا دین یہ شادی۔ اور پھر یہاں سے ایک جملہ جو کل سے مصائب میں بیان ہوگا کہ نصف دین ہمارا اور آپ کا نصف دین بچتا۔ تو جو حسین کی شادیاں، ہر شادی کے اندر ایک پیغام، چاہے وہ ام لیلہ سے ہو جو علی اکبر کی شہادت میں ذکر ہوتا،
اور چاہے وہ رباب سے ہو جو علی اصغر کی شہادت میں ذکر ہوتا، اور چاہے وہ مولا کی اور ام المؤمنین کی شادی، تو یہ نصف دین بچتا شادی کے ذریعے۔ یہ فیملی لائف اسلام میں بہت ہے، مگر یہاں پہ میرا درد دل سنیے، کتنی دیر باقی ہے؟ اچھا 3 دن سے مجھے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی کہ 1 گھنٹے کی مجلس سے میں 5 منٹ 7 منٹ زیادہ لے رہا ہوں۔ ابھی میں نے دیکھا جو فلائر یا پمفلیٹ ہے تو مجھے تو شروع سے ہی 75 منٹ دیے گئے، تو 3 دن آپ سے معذرت کہ میں 7 منٹ پہلے ممبر سے اتر آیا تھا۔ وہ اگر 7 اور 7 اور 7 جمع کریں تو ابھی میرے پاس 21 منٹ مزید آج پڑھنے کے ہیں 1.25 گھنٹے کے بعد، لیکن خیر۔ اور صحیح معنوں میں نعروں کا موقع ان کو کل سے ملے گا، اس لیے کہ مجمع بھی ذرا سا ٹھنڈا جواب دیا نعرے کا، یا تو نعرہ سپر پاور سپر پاور سپر پاور نعرہ حیدری 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 محمد وال محمد آواز بلند تر لیکن خیر یہ ظلم میں آپ پہ نہیں کروں گا، صرف ایک مختصر سی بات آج شروع کر رہا ہوں، شاید اس کے بعد جس کی ضرورت بھی نہ پڑے اور شاید ضرورت پڑے، وہ یہ کہ جو اتنا اہم مسئلہ ہے اسلام کی نگاہ میں پھر ایک جملہ دہرا دوں کہ میں تو مسئلے کو اہم سمجھتا ہوں یا کم اہم، اہل بیت کے ریفرنس سے اور کربلا کے کانٹیکسٹ میں، اور کربلا میں بھی عاشور۔ تو جب سورہ احزاب جو اسلام کی فیملی لائف کو بتا رہا ہے، ہاں آدھا سورہ اور آدھے سورے میں دوسرے میسیج ہے، وہی فیملی لائف نصف دین ہے، تو یہ اتنا اہم میسیج ہے کہ عاشور کے دن ہے تو اس سے اندازہ کیجئے۔ تو اب یہ آخری بات وہ یہ کہ جو اتنا اہم مسئلہ بنا، حتیٰ ہمارے نماز اور روزے، سعد ابن معاذ جیسے عظیم صحابی کو نماز میں ان کی مثال نہیں، روزے میں ان کی کوئی مثال نہیں، جہاد راہ خدا جو سب سے زیادہ ممبر سے آپ تذکرہ سنتے، خندق کے جہاد میں کتنے مجاہدین شہید ہوئے، مسلمانوں کا کیا لاس ہوا، شاید ایک نام بھی کوئی نہ بتا سکے، سعد ابن معاذ، اونلی 1 کیجولٹی یعنی شہادت، لفظ کیجولٹی صحیح نہیں، صرف ایک شہادت یعنی مجاہد راہ خدا۔ ایک جملہ مولا کا سعد کے لیے ایسا کہ ہزاروں صفوں کی کتاب لکھ دی جائے سعد کے فضائل میں تو وہ اس جملے کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ایک جملہ مولا نے رسول اللہ کے بعد ایک دن کہا تھا کہ اگر سعد آج زندہ ہوتا تو کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ ہمارا حق چھین لیتا۔ مولا جسے یاد کر رہے مشکل کشا، اتنا بڑا اہل بیت کی ولایت و محبت کا ماننے والا، مرتے ہی عذاب قبر میں صرف اس لیے مبتلا ہوا کہ فیملی لائف کو ٹھیک نہیں رکھا تھا۔ وہ نمازیں اپنی جگہ، وہ روزے اپنی جگہ، حج تو خیر آیا نہیں تھا، وہ راہ خدا کا جہاد اپنی جگہ، مگر کتنی عجیب بات، یہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا بھی شکوہ تھا، مگر ایک دوسرے اینگل سے بات ایک ہی تھی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اور ذرا ٹین ایج ہے، سنڈے اسکول میں بھی بھیجتے ہیں، اور شاید کچھ والدین گھر پہ بھی توجہ دیتے ہیں، وضو کرنا سکھاتے ہیں، نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، روزے کے مسائل بیان کیا کرتے ہیں۔ والدین اگر ذرا اور دیندار ہیں تو اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں خمس نکالنے کی کہ یہ خمس کی تاریخ ہے، اس طرح خمس نکلے گا۔ اور اگر اور زیادہ دیندار والدین تو بچی کو سکھاتے ہیں ابھی 4-5 سال کی عمر سے کہ اس طرح حجاب کرنا، اور اگر ہر جگہ نہ صحیح تو امام باڑے میں اس طرح سے اسکارف پہن کے جانا، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے نا، وہ ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آتا، لیکن یہ سارے اسلام کے واجبات جب شادی یا نکاح ہوتا ہے اس سے پہلے نکاح کے حوالے سے جو مسائل، بیوی کا حق کیا ہے، بیوی کی ڈیوٹی کیا ہے، ساس اور بہو کے رشتے میں اسلام کے کیا احکامات ہیں، توضیح المسائل میں کبھی کسی نے پڑھا کہ ایک چیپٹر ہے کتاب النکاح اور اس میں ایک چیپٹر ہے، ایک ذیلی عنوان ہے شوہر اور بیوی کے واجبات و فرائض حقوق،
10 مسئلے ہیں, وہ 10 مسئلے بھی کوئی نہیں پڑھتا. جو اتنا اہم مسئلہ ہے اسلام کا کہ وہ جو شروع میں نماز روزہ اس سے بھی زیادہ ہے. آپ گاڑی دے کے اپنے بیٹے کو نہیں بھیجتے ہیں جب تک کہ پہلے ڈرائیونگ نہ سیکھا. اب پوری زندگی کا مسئلہ ہے کہ وہ خود ہی سیکھ لے گا یا وہ خود ہی بعد میں سمجھ میں آ جائے گا. نہیں آتا سمجھ میں, تبھی ہماری فیملی لائف ٹوٹ رہی. یہ بھی اسی طرح سے سیکھا. یہ امام خمینی کا شکوہ تھا, پورا ان کا خطبہ کیا ہے, ریلیجس اور متقی لوگوں, نماز اور روزے کے مسائل بہت اہم ہیں, واجبات میں بھی اول نمبر پر, لیکن اس سے باہر نکل کے دوسرے واجبات بھی سیکھو. اسی ایک دائرے میں کب تک رہو گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں سنڈے اسکول کا یا دینیات کا مطلب ہی ہے کہ نماز روزے خمس کے مسئلے بتائے اور ختم. اس کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں, یہ بہت اہم چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی. اب پرابلم کیا آتا ہے؟ پرابلم یہ آتا ہے کہ شادی کے موقع پہ نہ لڑکے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو آنے والی آ رہی ہے مجھے واجبات کیا ہیں میرے اس کے لیے, نہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں میں جا رہی ہوں وہ لڑکا نہیں, اس کی ماں, اس کی بہنیں, اس کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا. تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فیملی لائف ٹوٹتی. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فیملی لائف ٹوٹتی ہے تو آدمی گناہوں کی جانب بڑھتا ہے. یہ جملہ سمجھا نہیں رہا ہوں, کل سمجھاؤں گا, آج ختم بات. لیکن جو اصل بات مجھے اس وقت عرض کرنا تھی کہ اسی لیے یہ سب اس لیے کہ دین کی وہ پراپر نالج نہیں, گھر ٹوٹ رہے ہیں. اب اگر امام کی فوج کے اندر امام جہاد کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ یہ مسئلے پیدا ہو گئے, بے دین لوگ تو امام کا ساتھ نہیں دیں گے. اس لیے امام کی فوج کا سپاہی بننے کی اہم ترین شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی فیملی لائف کو بچائے, اور اس کی اہم ترین شرط یہ کہ دین کا علم حاصل کرے. اور اس کی ہمیں بہترین اگزامپل ملتی ہے حبیب ابن مظاہر. اب کل سے تو وہ راتیں شروع ہو رہی ہیں جس میں مصائب کا بیان زیادہ ہوگا, گرچہ ابھی تک بھی میں نے مصائب کم تو نہیں پڑھے, لیکن ابھی 10 منٹ ہیں تو کل سے 15 سے 20 منٹ ہوں گے, تو آج کی حد تک بھی ذرا سی معذرت, 7-8 منٹ سے زیادہ کا وقت اب نہیں بچا. اس کی بہترین مثال ہمیں ملتی ہے حبیب ابن مظاہر. یہ کربلا کا واحد شہید ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ پتا کہ حسین نے کس کرائیٹیریا پر حبیب کو اپنی فوج کے لیے بلایا. بہت سارے حسین کے ساتھ مکے سے چلے, راستے میں جمع ہوئے. اچھا خاندان والے تو ہیں, لیکن خاندان والوں کے بارے میں بھی ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ عباس اس لیے حسین کا ساتھ دے رہے ہیں کہ حسین کو بھائی ہیں, بابا کی وصیت ہے, عباس کی پیدائش کا مقصد ہے حسین کا ساتھ دینا. اکبر تو ہیں باپ کے ساتھ. حسین کی نگاہ میں کرائیٹیریا کیا, معیار کیا, کس بیس پر حسین کسی کو بلاتے ہیں؟ اور ایک ہی مجاہد حبیب ابن مظاہر ہے جس کے لیے حسین لکھ کر وہ کرائیٹیریا بتایا تحریری شکل میں, تاکہ وہ جو آخری زمانے میں ہم امام کے لشکر کا انتظار کر رہے ہیں ایک چیز سامنے آئے. حبیب ابن مظاہر وہ ہیں جن کے نام حسین کا تحریری خط گیا, اور ایسا خط کہ جس کے پورے جملے تاریخ کے اندر محفوظ. الى الرجل الفقی من الحسین ابن علی الى الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر. یہ علی کے بیٹے حسین کی جانب سے خط ہے, اور مظاہر کے بیٹے حبیب کے نام ہے, لیکن حبیب کے نام سے پہلے لکھا اس مرد کے نام ہے جو الفقیہ, دین کی معلومات رکھتا ہے اور علم فقہ پہ حاوی ہے. دیکھیے حسین وہ جملہ بھی لکھ سکتے تھے جو مسلم ابن عقیل کے لیے لکھا ہے, انا باعث الیکم ثقتی وابن امی, اے کوفے والوں میں تمہاری جانب بھیج رہا ہوں اسے جس پہ مجھے پورا ٹرسٹ, اور وہ میرے چچا کا بیٹا. مسلم کا انٹروڈکشن کوفے والوں سے 2 حوالوں سے کرایا. حبیب کے لیے بھی لکھ سکتے تھے کہ جو میرے بچپنے کا دوست, اور حبیب کی یہ صفت زیادہ مشہور
اور حبیب کون؟ حسین کے بچپنے کا دوست، جو میرے نانا کا صحابی، جو میرے بابا کا صحابی، جو میرا شاگرد ہے، جو علم غیب آج کل بعض بچے کچوں کو معصومین میں نظر نہیں آ رہا، وہ علم غیب تو حبیب ابن مظاہر کے پاس بھی تھا۔ میثم تمار، حبیب، رشید، تینوں کا مشہور واقعہ ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت نہیں۔ مگر حسین نہ اپنے بچپنے کا دوست کہہ کے بلایا، نہ اپنا شاگرد کہہ کے بلایا، نہ اپنے بابا کا صحابی کہہ کے بلایا، صرف یہ کہا کہ چونکہ یہ علم فقہ، علم دین، علم شریعت رکھتا اور دین کو سمجھتا۔ امام کے لشکر میں صرف وہ شامل ہوگا جس میں دین کی سمجھ، اور یہی دین کی سمجھ ہے جو انسان کے ایمان کو بچاتی ہے، ورنہ صرف ایک جملہ کہے گی، جو آیت کل آپ دوپہر کو سنیں گے وہ کل رات کے مجلس کا عنوان بنے گی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، جنہوں نے تورات کو حفظ کر رکھا ہے ان کی مثال گدھوں جیسی، اگر سمجھ نہیں۔ اور حبیب ابن مظاہر، ورنہ رجل فقیہ کا ترجمہ ہے ایک علم فقہ رکھنے والا، یہ ہے تو حبیب کربلا کے لشکر میں شامل ہو سکے گا، لیکن بیچ کا اسٹیج تو میں بھول گیا یا چھوڑ گیا، فیملی لائف۔ جب حبیب کے نام حسین کا خط گیا تو زوجہ حبیب کی کیا حالت؟ بھئی یہیں سے آپ سمجھئے کہ مصائب شروع ہو گئے، یہیں پہ آپ سمجھئے کہ آج کی مجلس کا پیغام مکمل ہو گیا۔ حبیب کے لیے بعض علماء ایک جملہ بھی کہتے ہیں کہ حبیب تم بہت خوش قسمت ہو، اس حوالے سے کہ حسین نے خط لکھ کے تو تمہیں بلایا، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ لوگوں کو حسین نے بلایا تھا، فرق یہ ہے کہ حبیب کا پورا خط جو ہے وہ ہسٹری میں اسی طرح آیا، لیکن آیا حبیب حسین سے پہلے تو تمہیں حسین کی بہن زینب نے یاد کیا تھا۔ یہی تو ہے نا مقاتل میں کہ 2 محرم کو حر آقا حسین کو لے کے کربلا پہنچ چکا، اور ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین کربلا آ گئے ہیں، اب بتا مجھے کیا کرنا، اور یہاں سے اب روز خط جا رہا اور وہاں سے فوجیں آ رہی ہیں۔ اب جب کوئی فوج آتی ہے تو وہ ایک شور، ایک آواز، گھوڑے آ رہے ہیں، سپاہی بول رہے ہیں، کربلا کا کھلا میدان، زینب ہر بار کہتی ہے اماں فضہ ذرا دیکھ کے آنا کون آیا، اور فضہ جو نام لے کے آتی ہیں تو ایک سے ایک ایسا نام۔ زیارت عاشورہ میں تو آپ لعنت بھیجیں گے، اسو بھیجیں گے، ہر لمحے ان کے لیے لعنت ہی نکلتی ہے کہ فضہ نے کہا شہزادی تو خولی آیا، شہزادی یہ تو سنان آیا، شہزادی یہ تو ہرملہ آیا، شہزادی یہ تو عمر سعد آیا، شہزادی یہ تو شمر آیا ہے۔ ہر فوج ایک دن میں نہیں آ رہے ہیں، الگ الگ دنوں میں آ رہے ہیں، اور زینب کو یہ پیغام ملا، وہ نام جو زینب کا بابا زینب کو بتا چکا۔ آخر جب شمر کے آنے کی خبر سنی تو ایک بار زینب نے پورے وقار اور جلال کے ساتھ کہا فضہ اماں ذرا میرے بھیا کو بلا کے لانا۔ حسین آئے، زینب کیا بات؟ کہا بھیا مسلسل خون کے پیاسے اور جان کے دشمن تو آ رہے ہیں، کیا اس پوری دنیا میں، بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کو آئے؟ حسین نے کہا زینب یہ سوال کوئی اور کرتا تو اسے تو میں جواب دیتا، تمہیں کیا بتاؤں؟ نانا کا انتقال تمہارے سامنے ہوا، کسی نے ہماری مدد کی، اماں کی شہادت تمہارے سامنے ہوئی، بابا کے سر پہ ضربت تمہارے سامنے لگی، بھیا حسن کا کلیجہ تمہارے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہوا، زینب تو ان تمام مصائب کی ہے نہیں گواہ، اس وقت کس نے ساتھ دیا کہ آج ساتھ دے گا؟ اور زینب نے کہا بھیا مگر ایک آدمی ایسا کہ اگر تو اسے بلائے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تیری مدد کو نہ آئے، تیرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ کتنے خوش قسمت ہوئے حبیب کہ حسین کو تو تمہیں بلانا ہی تھا، مگر حسین سے پہلے زینب کبریٰ نے تمہیں یاد کیا، زینب نے تمہاری وفاداری پہ اتنا بھروسہ کیا، اور حسین کا قاصد شہر کوفہ گیا۔ ایک بار دوپہر کا وقت ہے، فیملی لائف محفوظ ہو تو کربلا کے لشکر میں آدمی شامل ہوتا، دروازے پہ نوکنگ، حبیب دوپہر کا وقت بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے، کوفے کے حالات بڑے خراب، ابن زیاد مسلم کو شہید کر چکا، اور ایک بار چاروں طرف پہرے لگ چکے ہیں، کوئی حسین کی مدد کے لیے نہ جائے۔
ہر آدمی دوسرے کی جاسوسی کر رہا. حبیب نے ناکنگ کی آواز سنی, ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا کون؟ جواب آیا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد. بھئی یہ سننا تھا کہ طلب کے حبیب کھڑے ہوئے, باہر کے کمرے میں آئے, دروازہ کھولا, قاصد کو دیکھا, بعد میں پہلے تو اس کے پیروں پہ گر پڑے. انہی قدموں سے چل کے میرے مولا کی بارگاہ سے مشتاق آیا, ہائے آج میں اتنا خوش قسمت, اندر لے کے آیا. کہا کیا بات؟ کہا یہ حسین نے خط بھجوایا. حبیب نے خط کھولا, پہلا جملہ تو وہی تھا, رجل فقی حبیب ابن مظاہر کے نام, اور اس کے بعد کا جملہ ایسا تھا کہ حبیب تڑپ اٹھے. حسین نے لکھا تھا بھیا حبیب میں تمہارے شہر کے قریب آ گیا ہوں, دشمنوں کے درمیان گھر گیا ہوں, محمد کی نواسیہ زینب و کلثوم بھی میرے ساتھ ہیں. بھئی یہ جملہ جو پڑھا, تڑپ کے کھڑے ہوئے, وہیں سے کربلا کا رخ کیا اپنے کمرے سے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین کی آواز حبیب نے بلند کی ہے. قاصد سے کہا اچھا تم واپس چلے جاؤ, میں آ رہا ہوں. اور پھر آئے زنان خانے میں, اس کمرے میں کہ یہاں حبیب کی زوجہ بیٹھی. وہ یہ تو سن چکی ہے کہ حسین کا قاصد آیا, بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہی. یہ آقا کا قاصد کیوں آیا؟ جیسے ہی حبیب بیوی کے کمرے میں داخل ہوئے, تڑپ کے زوجہ حبیب نے کہا حبیب یہ کیوں آیا تھا؟ حبیب نے کہا کہ میرا آقا کربلا آ گیا ہے اور مجھے بلایا. حبیب کی بیوی گھبرا کے کہتی ہے زوجہ حبیب, یہ حبیب تو پھر کیا فیصلہ کیا؟ اچھا کوفے کے حالات اتنے خراب تھے کہ بیوی شوہر کی جاسوسی کر رہی ہے, شوہر بیوی کی جاسوسی کر رہا ہے, باپ اولاد, اولاد والدین. اب حبیب گھبرا گئے. ویسے بھی عورت کے لیے اس کا سہاگ بہت اہم, ایسا نہ ہو کہ میری بیوی میرے راستے میں رکاوٹ بنے اور مجھے روکنے کے لیے کہیں اور خبر پہنچا دے, تو امتحان بھی لینا تھا. ایک مرتبہ کہا کہ ہاں آقا آ تو گئے ہیں, مجھے بلایا تو ہے, اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں. حبیب کی بیوی نے ایک بار دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پیٹا. حبیب یہ دن آیا کہ فاطمہ کا لال تجھے بلائے اور میرا شوہر یہ کہے کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں. دیکھیں یہ کوئی فکشن نہیں ہے, تاریخ کا جملہ ہے کہ حبیب کی بیوی نے جلال کی عالم میں کہا اے حبیب میں چوڑیاں اتار کے یہاں رکھتی ہوں, تو پہن لے, اپنی تلوار مجھے دے, میں جاؤں گی اپنے آقا کی مدد کے لیے. حبیب نے کہا مجھے تو صرف تیرا خیال ہے کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا. یہ جملہ بھی تاریخ کا جملہ ہے, بنایا ہوا نہیں. زوجہ حبیب نے کہا حبیب میری فکر نہ کر, میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی, مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس چھت کے نیچے رہوں جہاں حسین بلائے میرے شوہر کو اور شوہر منع کر. حبیب نے شکر کا سجدہ انجام دیا کہ یہ ایک رکاوٹ جو رکاوٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد رات کو, آدھی رات کو نکلے. غلام کو گھوڑا دے کے پہلے سے بھیج دیا تھا, جاسوسی ہو رہی, ایک ایک آدمی کا ایکشن دیکھا جا رہا, خالی گھوڑا, اور کہا تھا میں آؤں گا رات کے وقت. آدھی رات کا وقت حبیب وہاں پہنچے جہاں بات طے کی تھی. غلام بار بار دیکھ رہا ہے, اندھیرا پڑ گیا, رات ختم ہو رہی, میرا آقا نہیں آیا. ایک بار گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی غلام اور کہا کہ اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے جاؤں گا اور محمد کے نواسے کی مدد کروں گا. حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا اس وقت تیری یہ حالت ہو گئی کہ ادنا غلام تیری مدد کرنا اپنا فریضہ سمجھ رہے, یعنی یہ سمجھ رہے کہ حسین کی مدد کر دی. خیر بات مختصر کرتا ہوں, بہت وقت ہو گیا. حبیب میدان کربلا پہنچے, جیسے ہی حبیب کو دیکھا سارا لشکر پہچانتا, خوشی کے نعرے لگے, جیسے ہمارے مومن نعرہ حیدری لگاتے وہاں نعرے لگے, خوشی کے نعرے بلند ہوئے, تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی. زینب نے یہ آوازیں سن لی, کہا فضہ یہ پہلی بار میں اپنے بھائی کی فوج میں خوشی کی آواز سن رہی. وجہ کیا؟ فضہ نے کہا شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا ہے. زینب نے سنا, کہا جاؤ فضہ اور حبیب کو بلا کے لاؤ, میں حبیب سے بات کرنا چاہتی ہوں. حبیب کو یہ پیغام ملا, پہلے تو کانوں پہ یقین نہ آیا اور پھر حسین کے ساتھ آئے, بیچ میں پردہ پڑا. زینب خیمے کے اندر, حبیب باہر. جیسے ہی حسین نے کہا زینب بہن مبارک ہو, میرے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا, بس جیسے ہی یہ سنا زینب نے کہا حبیب پہلی بات تو یہ سنو کہ فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے.
ایک عجیب کیفیت عجیب کی ہو گئی شہزادی، یہ وقت آ گیا کہ ہم جیسے غلاموں کو براہ راست زینب کبریٰ سلام بھیجے، غش کھا کے گر پڑے۔ اور اگلا دن آیا، عاشور کا دن، حبیب آخری مجاہد ہے، میں نماز ظہر سے پہلے، ظہر کا وقت آیا، ابو سمامہ نے آسمان کو دیکھا، فرزند رسول نماز کا وقت آ گیا، ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا حبیب تم بھی کوفے والے ہو، یہ بھی کوفے والے، جا کے کہو کہ اتنی دیر کے لیے جنگ روک دیں، ہم نماز پڑھے۔ حبیب گئے اور کہا کہ اے لشکر یزید نماز کے لیے جنگ روک دو۔ جواب ملا حبیب حسین سے کہہ دینا فائدہ کیا نماز پڑھنے کا، اس کی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وہ حبیب جلال میں آ گئے، ایک مرتبہ کہا تمہاری نماز فائدہ پہنچائے اور محمد کے نواسے کی نماز اسے کوئی فائدہ نہ پہنچائے۔ آواز دی آقا اب یہ نماز کوثر کے کنارے آپ کے نانا کے پیچھے پڑھوں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ حبیب نے جہاد کیا، آخر زخمی ہو کے گرے، حبیب کا لاشا حسین نے اٹھایا۔ اور میرے آخری جملے سنیے، 11 محرم سیدانیوں کا لٹا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا، آگے آگے کٹے سر ہیں، پیچھے پیچھے محملوں اور اماریوں کے بغیر اونٹوں پہ سیدانیاں بیٹھی ہیں۔ یہ قافلہ بازار کوفہ میں روکا گیا۔ جیسے ہی یہ قافلہ رکا، ایک چھوٹا سا بچہ آگے آیا، آقا سجاد کے گھٹنے پکڑے اور ایک مرتبہ کہا آقا میرا سلام لو۔ سجاد نے جھک کے دیکھا تو ہے کون؟ ایک بار ایک نیزے کی جانب اشارہ کیا، کہا کہ میں اسی حبیب کا یتیم ہوں، یہ میرے بابا کا کٹا سر ہے۔ سجاد جملہ سنتے ہیں، پلٹ کے پیچھے دیکھتے ہیں، پھوپھی اماں حبیب کا یتیم آیا ہے، حبیب ابن مظاہر کا بیٹا آیا ہے۔ زینب نے جھک کے کہا بیٹا تیری ماں کہاں ہے؟ میں تیری ماں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ قریب کے مکان کی چھت سے ایک بی بی کی آواز آئی، شہزادی آپ کی کنیز صبح سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھی ہے۔ دیکھیں یہ ہے اہل بیت۔ ایک بار زینب نے پلٹ کے چھت کی جانب دیکھا، کہا زوجہ حبیب میں تجھے ڈھونڈ رہی تھی، میں تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دینا چاہتی ہوں۔ زینب سے حبیب کا پرسہ لے۔ شہزادی آپ نے تو حبیب کا پرسہ دیا، کسی نے آپ کو بھی آ کے پرسہ دیا، تیرا حسین مارا گیا، تیرا عباس مارا گیا، تیرا اکبر مارا گیا، پرسہ تو نہ ملا، یا کوڑے پڑے یا نوکے نیزہ چبھ ہوئی گئی۔ خدا بندہ حبیب ابن مظاہر کی اس وفاداری کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو آل محمد کا ایسا ہی وفادار بنا دے۔ خدا بندہ حبیب ابن مظاہر کے اس جہاد کا واسطہ ہمیں بھی اسلام، اہل بیت، حسین مظلوم اور اہل بیت اطہار کی ولایت و امامت کی خاطر ہر قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ یا جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ ہمارے مرحوم فصیح بھائی کو اعلی علیین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔